الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحلم من أمتي معاوية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صاحب سر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روضت محمد فی ریاض الجنہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین محترم سامعین جنگ سٹی دی یہ مشہور معروف مسجد جامعہ مسجد تقوی اس دے اندر مینوں پتہ چلیا ہے ساڈے مسلمان بھائی امجد جنہاں دے بڑے بھائی عمر فاروق سرپرستی فرما رہے ہیں اس دنیا جہان تو رخصت ہوئے پیارے بھائیوں اسی سارے اصال و ثواب واسطے جمع ہوئے ہیں
بات اس طرح ہے اسا سارے نے چلے جانا ہے، میری یہ طبیعت ہے، میرا یہ مزاج ہے، بہت کم لوگ تواڈے وچوں مینوں جاندے ہیں۔ میں جدوں بھی گفتگو کردا میں عقائد تے گفتگو کردا اور قرآن احادیث کی روشنی وچ بات کردا اور وہ گل کردا جیڑی موضوع دے مطابق بھی ہووے اور کسے دا ٹائم ضائع بھی نہ ہو، اور اج انہاں چیزاں دی اشد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تسی جتنی دیر بیٹھے ہو اپنے اللہ پاک دے گھر بیٹھے ہو اور اللہ پاک دی خاص محفل وچ بیٹھے ہو، تہاڈا ذکر کرنا درکنار، تہاڈا ساہ لینا بھی عبادت تو خالی نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ تسی اللہ پاک دے گھر بیٹھے ہو۔ پیارے بھائیو، تسا غور کیتا ہو سی 22 سپارہ ہے، اللہ پاک فرمائندن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ پاک نے اتھے مسلمان مرد مسلمان عورتوں کی بات کیتی ہے، پھر اللہ پاک نے ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کی بات کیتی ہے۔ اس گل دی سمجھ نہیں آندی، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں قاری صاحب مسلمان کون ہوندے تے ایمان والے کون ہوندے؟ حالانکہ اسی تا ہن تک یہ سنی رکھیا ہے کہ مسلمان بھی اوے ہوندے جڑے ایمان والے ہوندے۔ پیارے بھائیو، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں تمہید دے طور تے رب دے طور تے یہ میں گل کردا پیاں۔ یاد رکھو، ایک ایمان اور ایک اسلام، ایک ایمان ایک اسلام۔ ایمان آدن عقیدے نو، اسلام آدن نیکیاں نو۔ ان دی ایک سادہ جی مثال ہے، پنجابی سمجھ رہے ہو یا اردو وچ گل کراں؟ سمجھ آ رہی ہے، آ رہی سمجھ؟ توجہ میرے وال کرے آئے، میں تھوڑا ٹائم ضائع نہ کرتا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایمان آدن عقیدے نو، اسلام آدن اعمال نو، جیڑا اسی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اللہ دے حکمات نبی دے طریقے تے زندگی گزارتے ہیں۔ کسے واسطے فرمایا نا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا اسلام والا وہ ہے جن دی زبان اور ہاتھ تے دعا مسلمان محفوظ رہے۔ اہن اعمال یاد رکھو، اگر کوئی بندہ بس چلائی بیٹھا ہے، ڈیوو چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اندے واسطے دو گلاں دا ہونا ضروری ہے۔ منوں نو کوئی ٹینشن نہیں، انہوں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک گل یہ ہے کہ گڈی اندی اپنی ہووے، انہوں چلاون دا ول آندا ہووے۔ دوئی گل یہ ہے کہ گڈی دے کاغذات اندے کول ہوویں، گڈی دے کاغذات اندے کول ہوویں، یا انج سمجھ لو کہ گڈی دا لائسنس اندے کول ہووے۔ دنیا دا کوئی ٹریفک والا انہوں روک، سادہ جی مثال دیندا پیا، دوبارہ سمجھو، دنیا جہان دی کوئی گڈی ہے اور کسے شہر تو دوے شہر ہے جو سفر کر رہا ہے، ان کو دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ ایک کیڑی شاہ ہے کہ اس کو گڈی چلاون دا لائسنس ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ گڈی چلاون دا انہوں ول آمنا چاہیے۔ گل سمجھیں دے بیٹھے ہو؟
انشاءاللہ بڑی سبحان سادہ اللہ جی جی، مثال دیتا پیا تو نہیں پتا میں تو کتنے لے کے جاؤں سبحان اللہ دوبارہ گل تیسری دفعہ کریں دا پیا کوئی بندہ کوئی گڈی چلا رہا ہے اس کو دو چیزاں دا ہونا ضروری ہاں ماشاءاللہ ضروری ٹھیک ہے عمر دے لحاظ نال میں چھوٹا ہاں پر میرے سینے چ اللہ دا قرآن ہے قرآن دا ادب کریں دو یا بول پو یا سبحان اللہ سبحان اللہ دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے ایک ہے کہ گڈی دا چلاونا انہوں آندا ہوئے دوسرا اے ہے کہ گڈی دا اس کو لنسانس ہوئے من دنیا جہان دا کوئی بندہ قانونی طور تے انہوں روک نہیں سکدا این اسی طرح جیڑی گڈی اساں اعمال والی چلائی ودے آئیں اے دے وچ بھی دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے لائسنس تو مراد ہے اون دا عقیدے دا ہونا ضروری ہے اور چلاون تو مراد ہے کہ اون دے اعمال دا ٹھیک ہونا ضروری سبحان اللہ اون دے اعمال دا ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر اس دا عقیدہ ٹھیک ہے اور انہوں اون دے اعمال ٹھیک ہیں میں آنا دنیا تے رہیاں اپنی جگہ تے فرمایا اللہ دا فرشتہ بھی انہوں نہیں روک سکتا گل بھی سمجھ آ رہی سبحان اللہ دا فرشتہ بھی انہوں نہیں روک سکتا ایک بار درود شریف پڑھو متا برکت نال جنریٹر چل پوے نہیں تو انہاں نوں گزارش کرو کہ انشاءاللہ آواز ویسی اگا دا اللہم صلی علی سیدنا آج تانوں دو چار علمی گلاں سناؤں گا ماشاءاللہ اور تواڈے گل پلے بناؤں گا اللہ سبحان اللہ اکبر ایک باری اچھی آواز نال پڑھو آ جدو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ یہ میں تمہید کے طور سے گل کیتی کیوں ہے لوگ آج فنا ہو گئے اسے گل سے انہاں دے عقیدے دا رخ ٹھیک کوئی نہیں جدو عقیدے دا رخ ٹھیک کوئی نہیں انہاں دا یقین کمزور ہے اور اسی طرح اعمال کریندیاں انہاں نوں بے چینیاں تے بے قراریاں راندیاں یاد رکھو یقین بنائندا ہے تا اللہ دا قرآن بنائندا ہے یقین بنائندا ہے تا اللہ دا قرآن بنائندا ہے اللہ دے قرآن تو علاوہ یقین نہیں بن سکدا اگر دنیا جہان دی کوئی اسلامی کتاب یقین بنائندی ہے تا وہ کتاب بنائندی ہے جیڑے اللہ دے قرآن دے پیچھو پیچھو چلدی ہے سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے پیچھے پیچھو پیچھو چلدی ہے ان دی تابعداری کریندی ہے اگر اللہ دے قرآن دے پیچھو پیچھو نہ چلے دنیا جہان دے بڑے تو بڑا پروفیسر ہی کیوں نہ ہوئے فرمایا کہ وہ ردی تا ہو سکتا ہے عظمت والا نہیں ہو سکتا شان والا نہیں ہو سکتا آدھر توجہ کر تمہید بڑی میں مختصر کرے سا پھر انشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھ سا سبحان اللہ فرمایا جان بچاون واسطے جویں سادہ لونا ضروری ہے جنہاں کو اللہ توفیق دے وے وہ ہاں ٹھار کے آتے جویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کائنات نے کسے پھل دے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس اللہ پاک نے ذکر محبوب دے اندر رکھی ہے فرمایا اے جیڑا قرآن مجید ہے اے دو اسی آنے ہیں کلام اللہ دا معنی اللہ دی بات اللہ دا ارشاد اللہ دا فرمان فرمایا جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے آکھو خدا بول رہا ہے جس لئے حدیث پڑھی جاوے آکھو محمد مصطفیٰ بول رہا ہے سبحان اللہ فرمایا خدا کو اس طرح مانو
جس طرح مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ توجہ کرے آئے، میں تواڈے سامنے گل بڑی عجیب کر رہا ہوں۔ انسان کی کامیابی ہے تے اللہ کے قرآن سے نال ہے، اور دنیا جہان دیا جتنیاں کتاباں بھی ہیں اللہ کے قرآن دے پچھو پچھو چل سکتا ہو کامیاب ہیں۔ اگر اللہ کے قرآن کی تابعداری نہ کرے سنو کامیاب کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، وہ بھی قرآن دے پچھو پچھو چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی قرآن پاک کی تابعداری کریں دے۔ اللہ پاک نے انہوں نے عظمت دے ترے اج بتا دیتے، اللہ پاک نے انہوں نے عرش معلیٰ کی سیر کرا چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ آدھے آؤ سبحان اللہ، سارے ایمان آلے بیٹھے ہو، توجہ کریا ہے۔ فرمایا پانی پیوان نال پیاس دور ہوگی ہے، روٹی کھاوان نال بھوک دور ہوگی ہے، نیند کران نال تھکاوٹ دور ہوگی ہے، دوائی لون نال بیماری دور ہوگی ہے، مینوں بھی آکھن دے قرآن پڑھن نال جہالت دور ہوگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن آپ پہ آتا ہے، ہدی للناس، یہ سارا قرآن لوگاں دی ہدایت واسطے۔ تساں کے سر سمجھ نہیں آئی، میں آتیا میں ہوئے ناس اے میراب دا مسلح کس واسطے؟ آتا جی مولوی صاحب دے نماز پڑھاون واسطے، میں کیا صفا کس واسطے؟ مقتدیاں دے کھلوون واسطے، ٹوٹیاں کس واسطے؟ وضو کرن واسطے، میں کیا ہر شاہ ایک نہ ایک مقصد لے کے آئیے۔ ہن مینوں بھی آکھن دے کہ اللہ دا قرآن کس واسطے آیا ہے؟ لوکاں دی ہدایت واسطے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے واسطے آیا ہے، لوگاں دی ہدایت واسطے آیا۔ ہدی للناس، ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین۔ یاد رکھو متقین کا مطلب ہے پرہیزگار۔ پرہیزگار اوے ہوندے جڑے پہلے ایمان والے ہوون، لیکن اللہ پاک نے آکھیا جے ہدی للمتقین آکھاں تے مڑ کافر محروم نہ رہ جاویں۔ اے قرآن ایک حد بندی نہیں رکھدا، اے قرآن اتنا وسیع ہے کہ ہدی للناس آگ کے دس چھوڑیا ہے، اے کافر واسطے بھی رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کافر واسطے بھی، کافر انسانہ میں جہن کے کوئی نہ، ایک انہاں واسطے بھی رہنما ہے۔ ہندوؤں واسطے رہنما، سکھاں واسطے رہنما، عیسائیاں واسطے رہنما، کتا دے پجاریاں واسطے رہنما، ناراض نہ ہوئے حتیٰ کہ قبراں دے پجاریاں واسطے بھی رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کا قرآن ہدی للناس گل پیا کرتا۔ اللہ پاک نے اس دنیا جہان کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نو بھیجے آئے، پھر ہر نبی دی تصدیق کراون واسطے بطور دلیل دے اللہ پاک نے انہاں نبیاں نو معجزات عطا کیتے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی معجزہ عطا کیتا کہ اگ رونا دے اوتے گلزار بنا چھوڑیا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی معجزات عطا کیتے، مٹی دا پرندہ بنے دیا تے پھوک بنے دیا۔ اللہ پاک نو پرندہ بنا کے اڑا چھوڑے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات عطا کیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اشارہ کرے دیا، اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیتے۔
اگر کوئی کھاتے میں تو کوئی روٹی کھا کے آوے وہ دستے ہیں تو ایسا نہ کھا کے آیا ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات عطا کیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنا سجاد کا چھج رکھنا تے ہاتھ لہر کٹنا تے ہاتھ چمکے لگ جاتا ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات عطا کیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دا سوٹل اگر زمین دے سٹے نال بڑا سپ دے ناگ بن جاندا ہے دوبارہ پھٹے نال تے دوبارہ سوٹا بن ویندا ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کو بیان دے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اے اللہ اے قوم پیاتی اللہ کو پانی مانگ یا اللہ پانی عطا کر. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ سوٹا تلے پتھر تے مارنا. موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے آسا پتھر تے ماریا ہے اللہ پاک نے اپنے حکم نال 12 چشمے جاری کر چھوڑے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے پچھلے میرے بھراواں نوں میری گل دی سمجھ کوئی نہیں نا آندی. یہ آندی بھئی یہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ رکھے تو میں سمجھتا تو پنجابی دی سمجھ نہیں آندی بھئی مولا سا اردو چاہے سمجھ آ رہی سبحان اللہ. آ رہی سمجھ بول تو نہیں ہوندے پہ آگرہ توجہ کر شارٹ کٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام جس نے نبی بنا کے بھیجا ہے بطور دلیل دے بطور نشانی دے. اللہ پاک نے صالح علیہ السلام نے معجزات عطا کیتا. یہ سارے نقشے اللہ نے قرآن میں بیان کیتے ہیں. فرمایا کہ قوم پہ آتی ہے اگر تسا واقعتاً اللہ دے نبی ہو یہ جڑا سامنے پہاڑ کھلا ہے یہ سامنے بیٹھ کے اللہ پاک کو دعا مانگو. اللہ پاک اس پہاڑی کو کھول دے وچوں ایک اٹھنی نکل آوے ایک کفن ہوے نکلتے ہی بچہ جان چھوڑے. صالح علیہ السلام نے دعا کی ہے سامنے پہاڑ تے وچوں اٹھنی نکل آئی اور نکلتے ہی سو پئی ہے اس بچہ جان دیتا ہے. توجہ کر جتنیاں گلاں کریندا جاواں میری گل دا نچوڑ ہی ہوئے میری گل دا خلاصہ ہی ہوئے میری گل دا منبع تے مرکز ہی ہوئے. سوا لاکھ نبیاں نوں اللہ پاک نے معجزات عطا کیتے بطور دلیل دے بطور نشانی دے. لیکن آخر تمام پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر ساقی پیغمبر شافی محشر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے جس ویلے بھیجا ہے ایک معجزہ نہیں دیتا دو معجزے نہیں دیتے ترے معجزے نہیں دیتے. ایک روایت دے وچ آندا ہے اللہ پاک نے 299 معجزات دیتے. سبحان اللہ. میرے بلا گلا کرے بیٹھے میں بول نہیں سکدا میں تھوڑا جلدو ہن راج کے گلا کرو میں انہاں نوں بیان سنا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر ہے توجہ سبحان اللہ. لوگ ہے تے دو گلاں سنا دے. سبحان اللہ. جنگ سیٹی والے ہو تسی بڑے مذہبی لوگ ہو لیکن حیرانگی اس گل دی ہے اج تو 30 سال پہلے بیان ہوندا تا قرآن دے وچ ہوندا تے لوکاں دی عقائد بھی مضبوط آن. ہن تا جم دین تا سیاست وچ وڑ ویندے ہائے اسا قرآن نوں چھوڑ دیں. بہت دل دکھدا ہے. خیر میں بات آج کر رہا ہوں اج ساڈے ایمان کمزور ہو گئے اسے واسطے کمزور ہو گئے اسا قرآن تو دور ہو گئے ہیں. اسا قرآن تو دور ہو گئے. تھوڑا جہا بول اسا قرآن تو دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے 299 معجزات عطا کیتے بطور نشانی دے بطور دلیل دے. ایک روایت چاہتا ہے یہ 299 معجزات اپنی جگہ تے لیکن اللہ پاک نے میرے نبی دے جسم تے جتنے اعضاء ہیں
ہر عضو دے برابر معجزہ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو انگلی دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو دندان دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو ویکھن دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اور ہاں کھڑے تاک سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خیال ہے تواڈے ہاں دے اوتے سنگال لگو ہوے نبی دی تعریف تے دل نہ تڑپے میں حیران سبحان اللہ آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بڑی عجیب گل کر رہے ہیں تانوں نہیں پتا میں تانوں کیڑی غذا دے اللہ اکبر دو گلاں کر لواں اگر سبحان ایک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے میرے خیال ہے ناراض ہوئے اجازت دے میں دو گلاں کر لواں کرنا ہو جی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی عجیب گل کر رہے ہیں اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر تے وال دیتے اے معجزہ الگ ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو سنگن دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو ہاتھ والا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو انگلی دا اشارہ کیتا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو دندان دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو رخسار دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو متھے والی چمک دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو قبر مبارک تے مہر نبوت والا معجزہ الگ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو قدمین دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے مکی زندگی دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے مدنی زندگی دا معجزہ الگ عطا کیتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بہا معجزات عطا کیتے انگنت معجزات عطا کیتے لا تعداد معجزات عطا کیتے بے شمار معجزات عطا کیتے لیکن سارے معجزے نو اگر اکٹھا کیتا جاوے اللہ پاک نے 4 وڈے معجزے دتے سبحان اللہ ہن میں تشریح شروع کروں یہ ساری تمہید سبحان سبحان اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو اگر تے ایک دو بندے میں نال لایا سا جڑے نال ہوئے سے یا سمجھ نہیں آندی پئی یا تسی ناراض میں گل سمجھا کے کریندا ہوں سبحان الحمدللہ تواڈے شہر دے معروف خطیب امیر عظیمت علامہ حق نواز چنگی شہید رحمت اللہ علیہ دا جیڑا آبائی وطن ہے نا سریان وہ دی مرکزی مسجد وچ بندہ ناچین جمعہ پڑھتا ہے تقریباً 800-900 بندہ سبحان اللہ سبحان دور دراز لوگ آتے صرف اس واسطے میری طبیعت ہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں سبحان سبحان اللہ آج ضرورت اس سے کا سبحان الحمدللہ ساٹھے چینل بنے ہوئے ہیں ابراہیم علوی جنگ کے نام ہے صبح دکار سے قرآن بھی ہوتا ہے جمعہ کا بیان بھی ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں لوگ ابھی عقائد ہوتا ہے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اس واسطے میں تمہیں یہ اکثر توجہ نال بیٹھو میں بڑی عجیب گل کر رہا اور مسئلہ تمہیں پکا کے اٹھاؤں سبحان مسئلہ یاد کرو لوگ کہتے ہیں مولوی بنے ٹھپ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا سمجھ کے لیا یہ گل ہے کہ کرو سمجھا کے کرو اگلا کے لے پئی ہے گل تا سب یاد ہو سبحان سبحان اللہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 وڈے معجزے عطا کیتے اور جڑے فرمایا ایک معجزہ اللہ دا قرآن ہے سبحان اللہ دوسرا معجزہ فرمایا ختم نبوت ہے تیسرا معجزہ معراج والی رات ہے چوتھا معجزہ نبی دے اصحاب دی جماعت ہے سبحان اللہ گل کرن دی حاضر ہوئی سبحان اللہ یاد کرن دی گل ہے اللہ نے بڑے 4 معجزے عطا کی بڑے نقطے کی گل کیا کرے گا جتنے نبی اس دنیا تے آئے سچے آئے تے کامیاب ہو گئے
لیکن انہاں دے ٹائم ختم ہومن نال پیریڈ ختم ہومن نال انہاں دے معجزے بھی نال ختم ہو موسیٰ علیہ السلام سوٹا سٹیندے آنتے کے ہوتا ہے ساتھ بانو آج بھی سوٹا موجود ہے لیکن ساتھ کے بھی کیا ہے ساتھ نہ پڑھ سکتے کیوں دلیل اس ڈالتی ہے کہ ہون اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا سکہ نہیں چلنا انہاں دا سکہ منسوخ ہو گیا ہے اور سکہ چلنا ہے تا امام الانبیاء دی نبوت ہے سبحان اللہ کتنی مثالیں دیکھ حتیٰ کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمنا ہے حدیث پاک دے وچ آتا لیکن وہ نبی بن کے نہیں آمنا وہ ہوتی ہے رسول بن کے آمنا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دا مفہوم اس طرح ہے قرب قیامت دمشق دی ایک جامعہ مسجد ہو سی اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی کیڑا ٹائم ہو سی گل بغا اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھاون واسطے مصلی تے آندے پئے ہوندے کس ٹائم اثر دے ٹائم معلوم ہوا کہ امام مہدی قرآن دے جنہ اثر دی نماز وکری پڑھنی ہے تے ظہر دی وکری پڑھنی سبحان اللہ سمجھ آئی کہ سبحان اور جنہ اثر دی وکری پڑھنی ہے تے ظہر دی وکری پڑھنی ہے اثر دی نماز پڑھاون واسطے مصلی تے آندے پئے ہوندے اتنے تک پیچھا ویکھ سے کہ مشرق کی طرف ایک مینارہ ہوتی اس مینارے دے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمدے پئے ہوندے سبحان اللہ بڑی عجیب نکتے دی گل پیا کرے نا انہاں گلاں دی ضرورت ہے علماء نے گلاں کرنیاں چھوڑ مشرق کی طرف مینارہ ہوتی عیسیٰ علیہ السلام اسمانہ تو وضو کر گیا سے تے وضو والے پانی دے جڑے قطرے ہوسن انہاں دی داڑھی مبارک تے ٹپک دے پئے ہوسن سبحان اللہ اتھوں معلوم ہویا عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے جڑے داڑھی رکھے دے سبحان اللہ جنہاں دے عقیدے وچ داڑھی ہے جنہاں دے عقیدے وچ داڑھی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ کوئی نہیں یہ حدیث پاک کے چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جس لئے اسمانہ تو آسر وضو کر کے آسر اس مینارے تے آسر اور فرمائی سن کے زینہ لائیو پوڑی لائیو سیڑھی لائی رہی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سیڑھی تے تلے آسن انہاں نے چہرے مبارک تے جیڑی داڑھی ہو سی انہاں داڑھی دے بالا وچ وضو دے پانی دے قطرے ٹپک دے پئے ہو سبحان اللہ اس لئے تلے آسن حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ دے سر حضرت جی تساں اپنے دور وچ نبی آئے اس واسطے آؤ تساں نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے میں اپنے دور وچ نبی آؤں ہن امتی بن کے آیا اے امام مہدی تو نماز پڑھا میں امتی بن کے پیچھے نماز پڑھسا سبحان اللہ میں نماز پڑھسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھلو کے نماز پڑھسا سبحان خیر میں بات عرض کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آسن لیکن جنہیں معجزات اللہ پاک نے انہوں عطا کیتے ہیں وہ ہون دے باوجود عیسیٰ ابن مریم ہون دے باوجود وہ معجزات انہوں نے کوئی نہ ہو سن جس واسطے کیوں نہ ہو سن کہ وہ نبوت کا سکہ جو ختم ہو گیا ہے سبحان اللہ نبوت کا زمانہ جو ختم ہو گیا ہے وہ سکہ چلنا ہے تو امام الانبیاء کی نبوت کا سکہ چلنا توجہ کر میں اور کوشش کرے سا مختصر بات کرا اللہ کرے تیمو سمجھ آ جاوے عیسیٰ علیہ السلام ہوتے باوجود کوئی معجزات نہیں ہوئے لیکن آخر تمام پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر
ساقی کوثر پیغمبر، شافی محشر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سکہ آج بھی دنیا تے چلتا پیا ہے۔ کس واسطے چلتا پیا ہے؟ اس گل کی دلیل ہے اللہ پاک نے بڑے 4 معجزات عطا کیتے ہیں۔ اللہ پاک نے جڑے معجزات عطا کیتے ہیں آج نبی دی نبوت کا سکہ بھی کامیاب ہے اور 4 معجزات بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، 4 معجزات بھی اللہ دا قرآن موجود ہے، اللہ دا قرآن موجود ہے، اور اسی طرح معراج علی رات بھی موجود ہے، اور اسی طرح ختم نبوت علی حضور کی پگڑی بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور اسی طرح نبی دے اصحاب نبی دے اصحاب کو کہ تو وفات پا گئے۔ میری گل کرن دا مقصد ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کتنے انبیاء ہیں، انہاں دے امتیاں نے انہاں دا کلمہ پڑھیا، انہاں دے اصحابی بنے تے کوئی نہ بنے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل دنیا جہان میں نہ کوئی ایسا نبی آیا ہے نہ ان کا کوئی صحابی آیا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد مسجد ہے لیکن مسجد کی شان کے مطابق تسا ہلے نہیں۔ میں بڑی قیمتی گل کیتی ہے اور تواڈے عقیدے کی بات کیتی ہے۔ فرمایا ہر نبی دے آمن نال انہاں دا کلمہ پڑھن والے انہاں دے صحابی ہوندے ہن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لائے، 82 انہاں دے صحابی ہن، لیکن ہر نبی دے نال صحابی ہیں، لیکن آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ونجن تو بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی ان کا صحابی آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے نبی کی نبوت کا سکہ موجود ہے، میرے نبی کی نبوت کا سکہ توجہ کر، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تقریباً 8 منٹ باقی رہ گئے، اسی ایک باری سبحان اللہ دا سبحان اللہ، آدھے بندہ آدھا اپنی مسجد آ لے، باندھا کے جاندہ میزبانہ دی مسجد آ لے، انہوں نے تک ہوئے کو حکم ہو گیا کہ قوم قرآن اچھا میں رکھنا ہے، 15 منٹ اور بتا لو، خوش بیٹھو کے رہا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کر، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ بچے 4 معجزات، پہلا معجزہ کیڑا ہے؟ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن۔ ایک قرآن آج بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے آسمانی کتاباں 4 عطا کی ہیں، تورات عطا کی ہے، زبور عطا کی ہے، انجیل عطا کی ہے، قرآن مجید عطا کیتا ہے، لیکن جس نے تورات عطا کی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے آسمانی کتاب لیکن انہی میں حفاظت کا ذمہ نہیں چاہتا۔ انجیل عطا کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے آسمانی کتاب انہی حفاظت کا ذمہ میں نہیں چاہتا۔ زبور عطا کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے آسمانی کتاب انہی حفاظت کا ذمہ میں نہیں چاہتا، لیکن جس ویلے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے آسمانی کتاب لیکن ہے بھی میرا کلام اللہ، انہی حفاظت کا ذمہ بھی میں آپ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، انہی حفاظت کا ذمہ میں آپ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اسے باتیں فرمایا اِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، فرمایا ہم نے
قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے قرآن کو نازل کیتا ہے اللہ ہی کی حفاظت فرما رہے ہیں. آخر زمان پیغمبر دے سر پہ اٹھتے آخر زمان پیغمبر دے سر پہ اٹھتے ختم نبوت علی پگڑی اللہ نے بنائی ہے. حفاظت بھی میرے اللہ پاک کر رہے ہیں. اسی طرح معراج علی رات اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ کی سیر آپ کرائی ہے. اس عنوان کو زندہ اللہ پاک رکھ رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھن کی توفیق میرے اللہ پاک نے دیتی ہے. فاروق اعظم کو کلمہ پڑھن کی توفیق میرے اللہ پاک نے دیتی ہے. عثمان غنی کو کلمہ پڑھن کی توفیق میرے اللہ پاک نے دیتی ہے. حضرت علی شیر خدا کو کلمہ پڑھن کی توفیق میرے اللہ پاک نے دیتی ہے. حضرت ابو سفیان کو کلمہ پڑھن کی توفیق میرے اللہ پاک نے دیتی ہے. حضرت امیر معاویہ کو کلمہ پڑھن کی توفیق میرے اللہ پاک نے دیتی ہے. حضرت وحشی بن حرب کو اللہ پاک نے کلمہ پڑھن کی توفیق دیتی ہے. حضرت بی بی ہند پاک کو کلمہ پڑھن کی اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے. جدو اللہ پاک نے انہاں نو کلمے دے خزانے دے چھوڑے انہاں دی عظمت دا ذمہ بھی میرے اللہ نے لے لیا ہے. سبحان اللہ. انہاں دی عظمت دا ذمہ انہاں دی عظمت دا ذمہ آج رات توجہ کر. بعض علماء میں کہتے ہیں یار شان امیر معاویہ بیان کریے مدد دعا کریے چوتھا پنجواں ناراض ہو جاوے لیکن مینوں اللہ تو سوا کسے دا ڈر کوئی نہیں. جدو گلاں ساریاں قرآن پاک دے وچ جدو گلاں ساریاں حدیث پاک دے وچ کئی تے بیچارے کملے تے بھولے آتے ودے ہوندے امیر معاویہ دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. کئی آتے ودے ہوندے امیر معاویہ دا حصہ حدیث پاک وچ کوئی نہیں. مینوں بڑا ارمان ہے مینوں بڑا افسوس ہے کاش کہ تو قرآن پڑھیا تینوں پتہ لگ جاوے آ. کاش کہ تو حدیث پڑھیا تینوں پتہ لگ جاوے آ. میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھا. سبحان اللہ. 23 سپارہ ہے سورت عبسہ وتولی آیت نمبر 12 ہے. پڑھ کے دیکھنا اللہ پاک آپ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. فی صحف صحف صحیفے کی جمع ہے. اللہ پاک کہتے فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ فرمایا عزت والے صحیفے مرفوعۃ مطہرہ مرفوع رفعت کل ہوئے فرمایا بلندی والے اور پاکیزہ بأیدی سفرہ انہاں ہتھاں نے لکھے وہ ہاتھ بھی بڑے روشن کرام بررہ او لوگ دنیا جان دے عظیم انسان. سبحان اللہ. یہ میں نہیں آتا پیا اللہ نے خود بیان کیا. وہ لوگ دنیا جہان دے عظیم انسان. ہن اے دی تشریح اگر میرا قائد حق جواب کرے گا انہاں آخر امیر معاویہ دا انہاں دا ساتھ جائی نہ کرنی ہا. اے گل علامہ جعفر فاروقی کرے ہا لوگ آخر انہاں دا ساتھ جائی نہ کرنی ہے. اے گل آج تک کوئی خطیب کرے ہا لوگ آخر انہاں دا ساتھ جائی نہ کرنی ہے. میں گل گواٹیاں بھی پیا کرے نا حوالہ پیا دینا کنز ایمان اعلی حضرت لکھی ہوئی تفسیر عبسہ وتولی چاہ کے علامہ احمد رضا خان بریلوی پیا لکھنا ہے کہ عبسہ وتولی دی تشریح وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی لکھن والے 13 اصحابن جنوں 6واں نمبر امیر معاویہ کہا. سبحان اللہ. جن 6واں نمبر امیر معاویہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائتے ہیں صاحب سر معاویہ من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلکا. او کائنات دے لوگو امیر معاویہ میرا ہمراز ہے. جیڑا اندے نال محبت کرے سی وہ نجات پاوے سی. جیڑا اندے نال بغض رکھ سی ہلاک ہوئے.
اللہ کے نبی دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او مسلمانوں سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، فرمایا قیامت دہاڑے معاویہ اس حالت کھڑے ہو سن اندے چہرے اتے نور ایمان دی چادر ہو سی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک آخر معاویہ دا حدیث دی حصہ ہی کوئی وہ حدیثہ پڑھو تا پتہ لگے تمہیں تو جڑا چاہ پکائندہ کھڑا دا اے مولوی صاحب او چھوٹے سگریٹ بیچنے ہیں، حدیث نہیں پڑھنی، حدیث پڑھنی ہے اسے پڑھنی ہے جڑے ممبر رسول دا وارث ہے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ دے نبی فرمائندے یبعث اللہ معاویہ تسی پڑھ سبحان اللہ۔ ہاں ٹھڈا پیا ہے پڑھ یبعث اللہ، پڑھو پڑھو یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ سبحان اللہ۔ دہاڑے قیامت اللہ پاک معاویہ نو اس حال وچ کھڑا کرے سن کہ امیر معاویہ دے چہرے دے اتے نور ایمان دی چادر ہو سی۔ سبحان اللہ۔ ہاں نہیں ٹھریا بڑا ٹھریا تے آکھو سبحان اللہ۔ امیر معاویہ دے چہرے دے اتے نور ایمان دی چادر ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس چار حدیث پڑھ کے ترجمہ کر کے دعا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا تے مہدی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا احلم من امتی معاویہ، او کہناتے لوگو میری امت چھوڑنے والا بڑا ہے بھی معاویہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول جیشی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، او کہناتے لوگو جیڑا سارے نالوں پہلے اسلامی بیڑا تیار کر کے سمندر وچ داخل ہو گئی سی، فرمایا انہاں سارے تے جنت واجب ہے۔ اے اللہ کے نبی پہ فرمائندے لیکن سانن پہلے اسلامی بیڑا تیار کرن والا معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سانو عقیدہ بھی مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال حسنہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات ترے باری قرآن پڑھ لو، ایک باری سورۃ الفاتحہ پڑھ لو۔